لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے، آزمائش کب ختم ہوگی؟ تو سنو، جب اللہ پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ کیوں اللہ آزمائش لے گا؟ تو سنو، تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو یا پھر وہ دل سے کہتے ہو، اور یہ ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے، اور آزمائش تو ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ اللہ ہر کسی کو آزمائش کے لیے نہیں چنتا۔ اتنی بڑی دنیا ہے مگر کچھ ہی لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، جنہیں یا تو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، یا ہدایت دینا چاہتا ہے، یا صابر بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر تم آزمائش کے لیے چن لیے گئے ہو تو شکر ادا کرو، جلد ہی تمہیں اچھا صلہ ملنے والا ہے۔ اور رب سے جڑنے کے سفر میں پل پل کی آزمائشیں ہیں، پل پل کی رکاوٹیں ہیں۔ اگر اس دنیا میں جینا اتنا آسان ہوتا تو پھر وہ اللہ اس دنیا کو آزمائشوں کی جگہ کیوں کہتا؟ زندگی تو نام ہی آزمائشوں اور مشکلات کا ہے، اور جب اللہ اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو اپنے بندے کو بار بار توڑتا ہے، کبھی اس کی نامکمل خواہشات سے، کبھی معاشرے کی تلقیوں سے۔ انسان اس قدر تھک جاتا ہے کہ کہیں اس کو سکون میسر نہیں ہوتا، ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ سے کچھ نہیں پاتا، تو پھر وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جہاں اس قدر سکون ملتا ہے کہ اپنی تمام تر مشکلات بھول جاتا ہے، پھر کوئی خواہشات نامکمل نہیں رہتی۔ آہستہ آہستہ وقت بھی بالکل ٹھیک چلنے لگتا ہے، اور پھر جب کبھی انسان حقیقی راستہ بھولنے لگے تو اللہ پھر سے امتحان دکھاتا ہے، پھر وہ اللہ سے مدد کے لیے رجوع کرتا ہے، پھر وہ ذات اسے آسانی فراہم کرتی ہے۔ اس مشکل گھڑی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، عاجزی و انکساری، دوسروں کا احساس، اور سب سے بڑھ کر صبر، کیونکہ کوئی بھی مشکل وقت کی جنگ صبر کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی۔ اس لیے مشکل سے مشکل وقت میں صبر کی چوکھٹ پر رہیں۔ اچھا وقت نہیں رہا تو برے وقت میں بھی نہیں رہنا، اللہ سے مانگیے، اور آزمائشیں پہاڑ نہیں ہوتی بلکہ آزمائشیں پہاڑ لگ رہی ہوتی ہیں، کچھ شیطانی وسوسوں سے اور کچھ ہماری سوچ سے۔ ہمارا کام صرف صبر کا ہوتا ہے۔ یہ جو درد کی شدت اور آزمائش ہمیں بوجھ لگنے لگتی ہے، یہ ہمارے زیادہ سوچنے کا باعث ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات پر یقین نہیں ہوتا کہ میرا وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا مجھے ہر سانس سکھ اور سکون کی دی، اور اگر کبھی درد آ بھی گیا تو اس کی رضا سمجھ کر مسکرا کر سہ لینا کہ میرا رب مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا ٹھیک ہے کیا نہیں۔ پھر ہاتھ پاؤں مارنے کا کیا فائدہ؟ یقین کرنا سیکھے، تحمل مزاجی سیکھے، اور زیادہ سوچنا چھوڑ دے، کیونکہ ایسے میں زیادہ سوچ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پر یقین رکھیں، بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیفیں دیتا ہے، آزماتا ہے، انتظار کرواتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر کے درمیان سے راستہ نکالتا ہے، انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ لاڈلوں کو تکلیفیں نہیں ملتی؟ انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ تکلیفیں تو سب کو ملتی ہیں، مگر اس کے حصے میں زیادہ آتی ہے جو محبوب ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے انسان، تیرے رب کے پاس تیرے لیے عطاؤں کا سمندر ہے، تمہارے یہ ضبط کے آنسو کا ایک ہی قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے، اور اس چیز کو بھی کھینچ لاتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام حسین ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اور یہ نہیں کہا گیا کہ وہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ تمہیں تکلیف میں کسی مشکل میں اکیلے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اپنی کیفیت بتانے پر وہ تمہیں انسنا کیسے کر سکتا ہے؟ جب وہی نہیں سنے گا تو کون سنے گا تمہیں؟ جب وہی تمہارے دل کو قرار نہیں دے گا تو اور کون دے گا؟
اور جب وہی راہ نہیں دکھائے گا تو اور کون دکھائے گا؟ بے شک ایک صرف وہی ہے خوب جاننے والا دلوں کے حال۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہو تو جان لو کہ اللہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں تب تک آزمائے گا جب تک تم اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے۔ بس تم اللہ پر یقین رکھو اور اس طرح توکل کرو جسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، جیسے ہاجرہ علیہ السلام نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک معجزے یقین کرنے والوں کے لیے کرتا ہے، چاہے حالات آپ کے مخالف کیوں نہ ہوں۔ اگر آپ یقین اور توکل سے اللہ پاک کے معجزوں کا انتظار کرو گے تو پھر کیسے اللہ پاک آپ کے لیے کن کے معجزے نہیں فرمائے گا؟ اللہ پاک نے تو بس توکل اور صبر کرنے کا کہا ہے نا۔ کیا اللہ پاک کی محبت میں آپ اللہ پاک کے لیے صبر نہیں کر سکتے؟ آپ کا صبر تو صرف اللہ پاک دیکھتا ہے، اور اس صبر کا اجر بھی اللہ پاک نے ہی آپ کو دینا ہے۔ پتے پتے کی حرکت سے واقف رب، ذرے ذرے کی گنتی سے واقف رب، کیسے نہ واقف ہوگا تمہارے دل کے حال سے؟ اس وسیع آسمان پر اڑتے پرندوں کے جھنڈ جنہیں تمہاری نظریں ہی احاطے میں نہ لا سکے، ان سب کو تھامے ہوئے وہ رب کیا تمہیں گرتا روتا تکلیف میں چھوڑے گا؟ تم نے جانا پہچانا ہی نہیں اس رب کو، تم نے محسوس ہی نہیں کیا کبھی اس کی محبت کو۔ محسوس کر لو تو تمہاری آنکھیں اس کی محبت میں ہر وقت نم رہے، تمہارا یہ سخت اور بے حس ہوا دل اس کی محبت کے احساس سے شق ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اسے بار بار پکاریں، اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہے جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہو، ورنہ تم دیکھو کہ خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے، بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض اسے اپنی خوشی کے مواقع پر کرتے ہیں۔ تم سمجھ رہے ہو نا ان آزمائشوں کا ہماری زندگی میں آنے کا مقصد؟ ہمیں اپنے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اس سے نہیں مانگے تو کس سے مانگے؟ کوئی اور ہے جو دے سکتا ہے؟ کوئی اور ہے جو فریاد سن سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ بجائے اس کے محتاج لوگوں سے مانگا جائے، ہم اس سے کیوں نہیں مانگتے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کی عطا کو زوال نہیں، جس کی طاقتوں کو زوال نہیں، جس کی محبت کو زوال نہیں۔ طلب چاہے کچھ بھی ہو، اس کو یہی بہت پسند ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آیا ہے، اور یہی بات اسے اتنا بھا جاتی ہے کہ وہ ہر چیز سے نواز دیتا ہے۔